بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، جب خدا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے تھے۔ جب میں نے القدس یعنی جبرائیل سے مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر لوگوں پر گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا۔ یعنی ایسی بہت سی نعمتیں میں نے تجھ پر کی، اور میں نے مسکینوں کو تمہارا مددگار، ساتھی اور معاون بنا دیا، جن سے تم خوش تھے اور وہ تمہارے ہادی اور قائد ہونے پر راضی تھے۔ یہ بھی جان لو کہ وہ عظیم خوبیاں ایسی ہیں کہ جو شخص ان سے متصف ہو کر مجھ سے ملے گا، تجھے تو وہ پوری مخلوق سے زیادہ پاکیزہ اور میرا زیادہ منظور نظر ہو کر ملے گا۔ عنقریب بنی اسرائیل تجھے کہیں گے کہ ہم نے روزے رکھے لیکن وہ قبول نہیں کیے گئے، ہم نے نمازیں پڑھی لیکن قبول نہ ہوئی، ہمارے صدقات قبول نہ ہوئے، ہم نے بہت زیادہ آہوازاری کی لیکن ہم پر ترس نہ کیا گیا۔ ان کو کہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کس چیز نے مجھے اس سے روکا ہے؟ کیا میرے خزانے میں کیا کوئی کمی واقع ہو گئی ہے؟ کیا آسمانوں اور زمین کے خزانے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ میں ان کو جیسے چاہوں خرچ کروں یا میں کنجوسی کرتا ہوں؟ کیا میں ان نام سے زیادہ سخی نہیں ہوں جن سے مانگا جاتا ہے؟ اور کیا دینے والوں سے زیادہ میں وسعت و فراغی والا نہیں ہوں؟ کیا میری رحمت کا دائرہ تنگ ہو گیا ہے؟ مہربانی کرنے والے میری رحمت سے ہی ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ اے عیسیٰ ابن مریم، اگر یہ لوگ میری رحمت سے دھوکہ نہ کھاتے جو ان کے دلوں میں وراثت چلی آ رہی ہے، تو یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیتے، اور ان کو خوب معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، اور ان کو یقین ہو جاتا کہ ان کے نفس ہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میں ان کے روزے کیسے قبول کروں؟ یہ تو حرام غذا سے قوت حاصل کرتے ہیں، اور میں ان کی نماز کیسے قبول کروں حالانکہ وہ لوگوں کا مال چھیننے اور ناجائز طریقے سے ان کا مال حاصل کرتے ہیں۔ اے عیسیٰ، میں ان کے صدقات کا بدلہ اور جزا صرف ان کو دوں گا جو ان کے اصل مالک ہیں، نہ کہ مال چھیننے اور ناجائز طریقہ سے حاصل کرنے والوں کو میں ان کی نماز کیسے قبول کروں، جبکہ ان کے دل ایسے لوگوں کی طرف مائل ہیں جو مجھ سے جنگ کرتے اور میری حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دیتے ہیں۔ ان کے رونے پر میں ان پر مہربانی کیسے کروں، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے انبیاء علیہ السلام کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ میں تو ان پر اور زیادہ ناراض ہو گیا ہوں۔ اے عیسیٰ، میں نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے دن ہی سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو میری عبادت کرے گا اور تیری والدہ کے متعلق میرا بتایا ہوا عقیدہ اختیار کرے گا، میں ان کو جنت میں تیرا پڑوسی اور درجات میں تیرا رفیق اور کرامت و عزت میں تیرا شریک بناؤں گا۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے دن ہی سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تجھے اور تیری والدہ کو میرے سوا معبود بنائے گا، میں اسے آگ کے سب سے نیچے والے طبقہ میں رکھوں گا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے دن ہی سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اس کو مکمل کروں گا، اور انبیاء اور رسول کا سلسلہ اس پر ہی ختم کروں گا۔ وہ مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا، اور اس کی بادشاہت ملک شام تک وسیع ہوگی۔ وہ سخت طبیعت اور سخت دل نہیں ہوگا، اور بازاروں میں شور و غل کرنے والا نہیں ہوگا، اور فحش زیب و زینت نہیں اپنائے گا۔ وہ کسی سے بد کلامی نہ کرے گا۔ میں اسے ہر اچھی چیز کی رہنمائی کروں گا اور ہر اچھا خلق عطا کروں گا۔ تقویٰ کو ان کا خمیر، اور حکمت کو ان کی عقل، وفا کو ان کی طبیعت، عدل کو ان کی سیرت، حق کو ان کی شریعت، اور اسلام کو ان کا دین بناؤں گا۔ اس کا نام احمد ہوگا۔ میں اس کے ساتھ گمراہی کے بعد رہنمائی کروں گا، اور جہالت کے بعد علم سکھاؤں گا۔ تنگ دستی کے بعد مالداری عام کروں گا۔ ذلت و پستی کے بعد ترقی و عروج سے ہمکنار کروں گا۔ بہرے کانوں کو شنوائی عطا کروں گا، غافل دلوں کو بیدار کروں گا۔ لوگوں کو مختلف اور متفرق خواہشات سے ان کے ذریعہ چھٹکارا ملے گا۔
میں اس کی امت بہترین امت بناؤں گا جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی وہ نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ وہ سب میرے لیے مخلص ہوں گے، میرے رسولوں کی لائی ہوئی ہدایات کی تصدیق کریں گے۔ میں ان کو ان کے گھروں، مجلسوں اور مساجد اور ہر جگہ تسبیح و تقدیس میں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا الہام کروں گا۔ وہ کھڑے اور بیٹھے اور رکوع و سجود کر کے میرے لیے نماز پڑھیں گے۔ وہ میرے رستے میں صف بندی اور اجتماعی شکل میں لڑائی کریں گے۔ وہ میدان جہاد میں اپنا خون پیش کر کے قربانیاں دیں گے اور ان کی کتابیں ان کے سینوں میں ہوں گی۔ ان کی قربانی کا گوشت ان کے پیٹ میں ہوگا، یعنی قربانی کا گوشت وہ خود کھائیں گے۔ وہ راتوں کو عبادت گزار اور دن کو کافروں کے مقابلے میں شہید ہوں گے۔ یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں اور میں بڑے فضل والا ہوں۔